دوسرے کے لیے یہ روا اور جائز نہیں ہے. اگر کوئی پیش کرتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ کھلا ہوا شرک کر رہا ہے. یہ شرک جلی ہے میرے بھائی, یہ شرک جلی ہے, یہ واضح شرک ہے. اس کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, وہ مسلمان باقی نہیں رہتا. اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من لعن والدیہ, لعن اللہ من لعن والدیہ. اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو اپنے والدین پر لعن طعن کرے, والدین کو گالی دے, ان کو برا بلا کہے, ان پر لعنت بھیجے, وہ بھی ملعون ہے, وہ بھی ملعون ہے. میرے بھائی آج یہ بھی ہمارے عام ہے. جس طرح یہ پہلا حصہ غیر اللہ کے نام کے ذبیحے ہمارے یہاں عام ہیں, اسی طرح ہمارے یہاں میرے بھائیوں والدین کو گالی گلوچ دینا, ان کو برا بھلا کہنا, ان پر لعن طعن کرنا, یہ بھی بیماری آج ہمارے یہاں عام ہے, یہ بھی حرام ہے. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو گالی دینے سے, برا بھلا کہنے سے منع کیا تو صحابہ نے پوچھا کیا رسول اللہ ایک انسان اپنے والدین کو کیسے گالی دے گا, اپنے والدین کو کیسے گالی دیتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ سوچ نہیں سکتے تھے. آج جو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے اس کو سوچ نہیں سکتے تھے صحابہ. صحابہ کی سوچ سے یہ بالا تر چیز تھی کہ کوئی والدین کو گالی دے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسب ابا الرجل فیسب اباہ, کہ وہ دوسرے کے والدین کو گالی دے گا تو دوسرے اس کے والدین کو گالی دیں گے. یعنی اس وقت اپنے والدین کو گالی دینے کا تصور نہیں پایا جاتا تھا. تو آپ نے کہا کہ دوسرے کے والدین کو گالی دیتا ہے انسان, وہ اس کے والدین کو گالی دیتے ہیں, تو گویا کہ یہ اپنے والدین کو گالی دیتا ہے. تو اپنے والدین کو گالی سے, لعن و طعن سے بچانے کے لیے دوسرے کے والدین کو بھی ہم گالی نہ دیں, کیونکہ اگر ہم ان کے والدین کو گالی دیں گے تو ہمارے والدین کو گالی, تو گویا کہ ہم خود اپنے والدین کو گالی دے رہے ہیں. تو انڈائریکٹ گالی کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز نہیں قرار دیا, اس سے بھی منع کیا. انڈائریکٹ گالی دینے کو منع کیا, چہ جائے کہ انسان آج ڈائریکٹ گالی دے رہا ہے. تو لعن اللہ من لعن والدیہ, اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اپنے والدین کو برا بھلا کہے, ان پر لعن و طعن کرے, وہ ملعون ہے, اللہ کی رحمت سے دور. اس کے بعد آپ نے فرمایا لعن اللہ من آوى محدثا. تو میرے بھائی والدین کی نافرمانی, ان کو ستانا, یہ آج عام بیماری پیدا ہو گئی ہے جو قرب قیامت کی علامت ہے. اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے, اس سے دور رہنا چاہیے. بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ جن والدین نے ہمیں پیار و محبت کے ساتھ پالا, اپنا سب کچھ قربان کیا ہمارے لیے, اپنا عیش و آرام و سکون اپنا غارت کیا ہمارے سکون و اطمینان کے لیے, ان کو آج ہم بڑے ہونے کے بعد گالیاں دیں, بجائے کہ ان کے ساتھ بر و احسان کا معاملہ کرنے کے ان کو گالیوں کی صلوات سنائیں. یہ بدنصیبی ہے ہماری. لعن اللہ من آوى محدثا, اللہ کی لعنت ہو اس پر جو کسی بدعتی کو, کسی مجرم کو پناہ دے. اللہ کے حقوق کو پامال کرنے والا مجرم, ہم اس کو پناہ دیں. ایک شخص ہے یہ چوری کیا, مثال کے طور پر چوری کیا, جرم ثابت ہو گیا, اب قانون ہے شریعت کا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے. اب ہم کیا کرتے ہیں, اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو پناہ دیتے ہیں, اس کو چھپاتے ہیں. تو مجرم کو چھپانا بھی یہ لعنت کا سبب ہے میرے بھائیوں. آج ہمارے یہاں یہ بھی عام ہے, ایک جرم کیا تو 10 اس کے حمایتی بن جاتے ہیں. اسی لیے مجرم عام ہوتا جا رہا ہے. معاشرے میں جرم اسی لیے بڑھ رہا ہے کہ مجرم کو پناہ دینے والے بے شمار پیدا ہو جاتے. اس کا ساتھ دینا, مجرم کا ساتھ دینے کی, اس کے سفارش کرنے سے منع کیا. سفارش کرنے پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو حب رسول اللہ کے نام سے مشہور, رسول اللہ کے محبوب کے نام سے جانے جاتے تھے,
بہت چاہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، باپ بیٹے دونوں کو، اسامہ کو بھی اور اسامہ کے والد زید کو بہت مانتے تھے، بہت چاہتے تھے۔ حب رسول اللہ سے باپ بیٹے دونوں معروف تھے، رسول اللہ کے محبوب۔ لیکن یہی اسامہ جب ایک چوری کرنے والی عورت کی سفارش کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے کہ یہ قریش کے اعلیٰ خاندان کی عورت ہے، بنی مخزوم سے اس کا تعلق ہے، اگر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو قریش کی ناک کٹ جائے گی، لہذا اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ یہ نہیں کہ میرا محبوب کہہ رہا ہے، اس کی لاج رکھنی ہے، اس کی بات رکھنی ہے چاہے جیسے، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور سرخ ہو گیا۔ کہا اتشفو فی حد من حدود اللہ یا اسامہ، اے اسامہ کیا تم اللہ کی حدود میں سفارش کرنے کے لیے آئے ہو؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع محمد یدہا، کہ آج میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ لیتا ہوں، میں اس کا ہاتھ کاٹتا، چاہے جائے کہ کوئی دوسرا ہو۔ تو مجرم کو پناہ دینا، مجرم کا ساتھ دینا میرے بھائیوں، یہ اللہ کی لعنت کا سبب ہے، کیونکہ اس سے معاشرے کے اندر فساد برپا ہوتا ہے، جرائم میں کثرت ہوتی ہے، مجرم کو اور شہ ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی کہ یہ ملعون ہیں، اللہ کی رحمت سے مطرود، بجائے کہ معاشرے کو فساد سے بچانے کی کوشش کرنی، لوگ الٹے جو ہے فساد مچانے کی کوشش کریں، اس کو اور ساتھ دیں، ہوا دیں، تو یہ انتہائی شدید قسم کے مجرم ہیں میرے بھائی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لعن اللہ من غیر منار الارض، کہ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو زمین کے نشانات میں تبدیلی کرے۔ کیا مطلب؟ زمینیں ہوتی ہیں، اس کے حدود متعین ہوتے ہیں، نشانات حکومت کی طرف سے لگے ہوتے ہیں کہ کس کی زمین کہاں سے شروع ہو رہی، کہاں ختم ہو رہی۔ اب کیا کرتے ہیں لوگ؟ راتوں رات اٹھے گئے، پتھر اٹھایا، نکالا، 2 قدم آگے کر دیا، 2 قدم پیچھے کر دیا، دوسری جگہ نصب کر دیا۔ تو یہ نشانات کی تبدیلی، یہ نشانات کی تبدیلی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو زمین کے نشانات بدلے، تبدیل کرے دوسرے کی زمین پر ناجائز قبضے کے لیے، تو ایسا شخص کیا ہے؟ ملعون ہے، اللہ کی رحم کی پھٹکار ہے اس کے اوپر، اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے۔ لعن اللہ من غیر منار الارض، جو زمین کے نشانات کو مٹائے، اس میں تبدیلی پیدا کرے تاکہ لوگوں کے حقوق کو پامال کرے۔ تو میرے بھائی اگر اس حدیث پاک پر نظر رکھیں اور اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، یہ 4 بیماریاں جس کی طرف توجہ دلائی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ چاروں چیزیں آج ہمارے معاشرے میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ آج غیر اللہ کے ذبیحے بھی عام ہیں، آج والدین پر سب و شتم بھی عام ہے، ان پر لعن و طعن بھی عام ہے، آج مجرمین کا ساتھ دینا، ان کو پناہ دینا، ان کی وکالت کرنا، یہ بھی عام ہے، یہ بھی عام ہے میرے بھائیوں۔ مجرم کو بچاؤ کسی طرح، وہ وکیل سب سے بڑا ہوشیار اور چالاک سمجھا جاتا ہے جو قاتل کو قصاص سے محفوظ کر لے، قاتل کو بری کرا دے، وہ سب سے بڑا ہوشیار سمجھا جاتا ہے میرے بھائیوں۔ جائز نہیں، یہ جائز نہیں ہے، وہ اپنے لیے جہنم خرید رہا ہے۔ وہ ایسا وکیل جو مجرم کو بچائے تو وہ اپنے لیے جنت نہیں بلکہ جہنم خرید رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے زمینوں کے نشانات کی تبدیلی یہ بھی عام ہے۔ دوسروں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ایک بالشت کسی کی ناجائز زمین پر
قبضہ کیا تو قیامت کے دن یہی 70 زمینیں، جو زمین اتنی بڑی ہے، یہ 70 زمینیں اس کے گلے میں لٹکا دی جائیں گی، یہ سزا دی جائے گی۔ کیسے برداشت کرے گا میرے بھائیوں؟ یہی زمین اگر لٹکائی جائے تو ہم نہیں برداشت کر سکتے، چاہے جائے کہ 70 زمینیں ہمارے گلے میں لٹکا دی جائیں قیامت کے دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک بالشت بھی ناجائز زمین کسی کی قبضہ کی تو قیامت کے دن 70 زمینیں اس کے گلے میں لٹکا دی جائیں گی۔ آج ایک ایک سینٹی کے لیے، ایک ایک انچ زمین کے لیے کتنے مقدمات ہمارے یہاں ہوتے ہیں، کتنے مقدمات ہوتے ہیں، برسہ برس تک مقدمے چلتے ہیں اور ہم اس کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ ایک سینٹی اور ایک انچ زمین برداشت نہیں کر سکتے ناجائز قبضہ کے لیے۔ لوگ کیا سے کیا قلابیں ملاتے ہیں، اندازہ لگائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیے اور ہم اپنا طرز عمل دیکھیں کہ ہمارا طرز عمل کس طرح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان مفاسد سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے شرک کے دلدل سے بچائے، توحید کی شاہراہ پر لا کر کھڑا کرے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمیں کسی پر ظلم اور زیادتی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کی جو ہے قدر و قیمت پہچاننے، ان کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وجزاکم اللہ خیر۔